دو سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی۔ اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے۔ اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں۔ رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استعداد کی کہ سنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص و سرود کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور روریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں عالی مقام۔ ناجی نے کھسیانہ ہو کے جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے عریاں کر کے بہت اچھا ناچتی ہو؟ اسے اس پر شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اپنے وعدے پر یہاں لایا ہوں۔ آپ اسے شرف باریابی بخشیں گے؟ یہ بڑی دور سے اس امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیے اسے۔ اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے، مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ برپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کرایا تھا۔ اندر انہوں نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطربیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دو، صلاح الدین ایوبی نے کہا اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو ان کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔
رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا. انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا. یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی. وہ زیکوئی تھی. وہ رقص کے اس لباس میں تھی جو توبہ شکن تھا. اس میں وہ اریاں تھی. محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا. زیکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے. کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں. زیکوئی نے کہا. میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی. ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا تھا؟ کمانڈر نے پوچھا. سالار ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں. زیکوئی نے کہا. آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں. امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا. کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رقاصہ کو بلوایا ہے. وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا. اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے لگائے جائیں گے. کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا. سوچ کر اس نے جرت کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا. ایوبی اندر ٹہل رہے تھے. کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے. کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا. اسے اندر بھیج دو. کمانڈر باہر نکلا اور زیکوئی کو اندر بھیج دیا. محافظوں کی توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا. وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ سنائی تھی. رات گزرتی جا رہی تھی. اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا. ایک محافظ نے اسے کہا. کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا. حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں. امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے. بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا. کمانڈر نے جل کر کہا. صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا. ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جماتا ہے. ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا اور پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا. دوسری طرف ناجی بہت خوش تھا. صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی. وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا. اس کے سامنے اس کا نائب سالار ادرش بیٹھا تھا. اس نے ناجی سے کہا. اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے. میرا تیر خطا کب گیا تھا؟ ناجی نے قہقہہ لگا کر کہا. اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراً یہیں لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا. تم ٹھیک کہتے تھے، ادرش نے کہا. زیکوئی انسان کے روپ میں طلسم ہے. معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہی ہے ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی. میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشین کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آئے ہوں گے. ناجی نے کہا. اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے. ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ دوڑ کر باہر گیا. وہ زیکوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا. ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا. پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے. اس نے اندر جا کر ادرش سے کہا. اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زیکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے. رات کا آخری پہر تھا جب زیکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی. ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی. راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا. اس نے دھیمی سی آواز میں زیکوئی کو پکارا. وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی. وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا. بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا. ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زیکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے. ادرش، اس نے کہا. رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک آئی نہیں. وہ اب آئے گی بھی نہیں، ادرش نے کہا. امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا. ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا. تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا. میں نے اپنی چال کا یہ پہلے تو سوچا ہی نہیں تھا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زیکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ ادرش نے کہا. اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی. وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا. مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے. وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زیکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی. اس نے ہنس کر کہا. اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا. آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ناجی نے بےتابی سے پوچھا. جو آپ چاہتے تھے، زیکوئی نے جواب دیا. آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈا مار کر کہا.
وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے، ادرش نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں چٹان تھا، زکوئی نے کہا، اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا، پوچھتا تھا کہ ناجی کیسا آدمی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر آپ کسی پر اعتماد کرنا چاہیں تو وہ صرف ناجی ہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم اسے کس طرح جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ باعثمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوں میں لے لیا۔ ادرش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پر اسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور ادرش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویا کھڑی صلاح الدین زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ان کے پیچھے ان کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کا روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے انہیں روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانے اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا، اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں تو کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم کو سب معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہتلانے کے لہجے میں کہا، قابل صدر احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ بچار کے بعد
یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے، ناجی نے کہا۔ آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہو۔ لیکن عالی جا، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور عجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنے کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو، فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خوردونوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناچی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گئے۔ ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ نئی قسط میں۔ اگر آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔